الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے، ایہا اے الناس لوگو، انا بے شک اللہ تعالی طیب پاکیزہ ہے، لا نہیں یقبل قبول کرتا الا مگر طیباً پاکیزہ کو، اور انا بے شک اللہ تعالی امرا اس نے حکم دیا مومنین کو ساتھ ما وہ چیز امرا حکم دیا بھی اس چیز کا المرسلین رسولوں کو۔ پس قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایو اے الرسلو رسولو، کلو کھاؤ، من سے طیباتی پاکیزہ، اور اعملو عمل کرو صالحا نیک، انی بے شک میں ساتھ ما جو چیز تعملون تم کرتے ہو علیم خوب جانتا ہوں۔ اور قالا کہا اللہ تعالیٰ نے، یا ایو اے الذی وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، کلو کھاؤ، من سے طیباتی پاکیزہ ما جو رزق دیا میں نے تم کو۔ ثم پھر ذکر کیا الرجل آدمی کا، یطیلو لمبا کرتا ہے، سفر کو، اشعثا پراگندہ حال، اغبرا غبار سے اٹا ہوا، یمدو کھینچتا ہے، یدیہ اپنے ہاتھوں کو، الی طرف السمائی آسمان کے، یا ربی، اور وہ کہتا ہے اے رب، اس حال میں مطعمہ اس کا کھانا حرام ہے، اور مشربہ اور اس کا پینا حرام ہے، اور ملبسہ اس کا لباس حرام ہے، وغذی بالحرام اس نے پرورش پائی حرام سے، پس انا کیوں کر یستجاب قبول کیا جائے لذالک اس کی دعا کو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایہا الناس اے لوگو، ان اللہ طیب بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، لا یقبل الا طیبا اور پاکیزہ کو ہی قبول کرتا ہے، وان اللہ امر المؤمنین اور بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مومنین کو، بما امر بہ المرسلین جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مرسلین کو حکم دیا۔ فقال اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ وقال اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، میں نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، پھر آپ علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبے سفر پر ہے، پراگندہ حال ہے، غبار سے اٹا ہوا ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے، یا ربی، اور وہ کہتا ہے اے میرے رب، ومطعمہ حرام اور اس کا کھانا حرام ہے، ومشربہ حرام اور اس کا پینا حرام ہے، وملبسہ حرام اور اس کا لباس حرام ہے، وغذی بالحرام اور وہ حرام کے ساتھ اس کے جسم نے پرورش پائی ہے، فأنا یستجاب لذالک تو کیوں کر اس کی دعا قبول ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کا موضوع حلال کے ثمرات اور حرام کے مضمرات ہیں، اور اس حدیث کے اہم نکات درجہ ذیل ہیں۔ اللہ رب العزت کا ایک نام طیب ہے، یعنی ہر قسم کے نقائص و عیوب سے پاک،
لہٰذا وہ پاکیزہ اور طیب ذات اعمال، اقوال، صدقات بھی طیب یعنی پاکیزہ قبول کرتی ہے۔ رسولوں اور ان کی امتوں کو دو اعمال کی خصوصیت کے ساتھ تلقین کی گئی: پاکیزہ رزق کھائیں اور نیک اعمال کریں۔ اب ہم اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اعمال کا طیب ہونا کیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو ریاکاری کرے گا تو قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا، اور جو اللہ کی عبادت شہرت کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے رسوا و ذلیل کرے گا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ دوسری چیز جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی، اقوال کا پاکیزہ ہونا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ قرآن کی سورۃ المومنون میں کامیاب ہو جانے والے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ لغویات سے وہ لوگ دور رہتے ہیں۔ لغویات بے معنی و بے مقصد بات کو کہتے ہیں۔ مومن نیک فطرت، پاکیزہ مزاج اور ذمہ دار انسان ہوتا ہے، لہذا لغویات سے بچتا ہے۔ تیسری چیز جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی وہ صدقات کا طیب ہونا ہے۔ اس میں دو چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1، جو مال خرچ کیا جا رہا ہے اسے حلال طریقے سے کمایا گیا ہے، مثلا سود، چوری، حق تلفی وغیرہ کا مال نہ ہو۔ نمبر 2، مال فی نفسی ہی حلال ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیے گئے ہیں جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو، اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کے قربان گاہ میں ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو۔ یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں۔ ہاں، جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، بشرطے کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک ایسے مسافر کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے جو نہایت ہی تھکا ہارا اور سفر کی گرد سے اٹا پڑا ہے، اور وہ اپنے رب کو پکارتا اور شدت سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی پکار نہیں سن رہے۔ مسافر کا تذکرہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 ایسے افراد کا ذکر فرمایا جن کی دعا رد نہیں ہوتی، تو ان میں سے ایک مسافر بھی ہے۔ دعا رد ہونے کا صرف ایک سبب بیان فرمایا، حرام، خواہ خوراک حرام ہو، لباس حرام ہو، پرورش میں حرام چیزوں کی آمیزش ہوئی ہو، یعنی حرام اپنی کسی بھی شکل میں اب اللہ رب العزت کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، فرما دو کہ گندہ اور پاکیزہ برابر نہیں ہے۔